اور خاص طور پہ ہم بات کریں گے گورنمنٹ پالیسیز کو لے کے، اور گورنمنٹ وہ پالیسیز جو ٹیکسیشن کے حوالے سے ہیں۔ گورنمنٹ نے اس وقت 30 ستمبر کی تاریخ دی ہے کہ تمام تر لوگ جو ہے وہ اپنے گوشوارے جمع کروا دیں جنہوں نے انکم ٹیکس فائل نہیں کیا، اور جو نہیں کریں گے یہ سخت کہا گیا کہ ان کی جو موبائل فون کے سمز ہیں وہ بند کر دی جائے گی، بجلی کا بل اور آپ کا جو گیس کنیکشن ہے، واٹر کنیکشن ہے، تمام تر یوٹیلیٹی کنیکشنز گورنمنٹ آپ کے بند کر دے گی، اور اس حوالے سے کہا جا رہا ہے اسٹرکٹلی کہ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروا دیں۔ تو حکومت ٹیکس دینے والوں کو سہولیات دے، جرمانہ عائد نہ کرے، یہ واضح موقف آیا ہے صدر پاکستان ٹیکس بار کی طرف سے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے کیا معاملات چل رہے ہیں۔ ڈیڈ لائن دی گئی ہے لیکن اتنی سختی کے ساتھ دی گئی ہے، اور اس وقت جو معاشی حالات ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کتنے زیادہ ہم کرائسس روزانہ کی بنیاد پر فیس کر رہے ہیں۔ ان تمام تر معاملات پر بات کرنے کے لیے آج پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے ثناء اللہ خان صاحب نے، جو کہ مینیجنگ پارٹنر ہیں ثناء اللہ کو کے، اور انکم ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں اور فائننس کے معاملات بہت بہتر طریقے سے سمجھ رہے ہیں۔ گزشتہ 20 سالوں سے وہ پروفیشنلی کام کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ممبر ہیں کراچی بار کاؤنسل کے، سندھ بار کاؤنسل کے، اور مختلف پلیٹ فارمز پر یہ فائنینشیل ایشوز کو سالو کرتے آ رہے ہیں، اور اس کی پالیسی میکنگ میں، ڈیسیجن میکنگ میں ایک اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ سر آپ کو ویلکم کریں گے اینڈ ویری گڈ مارننگ۔ تھینک یو۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی، پرفیکٹ، آل رائٹ۔ سر ٹیکس کلیکشن گورنمنٹ کے لیے بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے، اور اوپر سے اس وقت عوام ایک عجیب ہجانی کیفیت میں ہے، کیونکہ ٹیکسیشن کی بھرمار ہے۔ انکم جنریٹ چاہے کاروباری طبقہ ہو وہ بھی پریشان بیٹھا ہے، ان کے خود کے یوٹیلیٹی بلز اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں، انرجی کرائسس بھی ہیں، اور جو سیلریڈ کلاس ہے وہ بھی ایک مزید دباؤ کا شکار ہو گیا ہے، کیونکہ اس کی انکمز جنریٹ اتنی زیادہ سیلریز انکریز ہو نہیں رہی جتنا اس پہ ٹیکس آ رہا ہے، اور ٹیکس سیلریڈ کلاس کو زیادہ فوکس کیا گیا ہے۔ ایسے میں ایف بی آر بڑا پریشان ہے کہ اس کو بھی ٹارگٹ ملا ہوا ہے سرکار کی طرف سے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ 2024 اور 25 کا جو ایئر ہے فائنینشیل، ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کس طرح سے ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ٹیکسیشن کلیکشن کے حوالے سے؟ دیکھیں روہیل، اس میں سب سے پہلے تو جو ہمیں چیز سمجھنے کی ہے کہ گورنمنٹ کیوں اب ایک لیٹ فائلر کا کنسیپٹ لے کے آئی، اور ڈیو ڈیٹس کے لیے کیوں انسسٹ کیا جا رہا ہے کہ 30 سپٹمبر۔ یہ تو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کا پارٹ ہے، اور سیکشن 118 ہے انکم ٹیکس آرڈیننس کا، جو کہ کمپنیز اور انڈیویجولز کے لیے ٹیکس کی ڈیو ڈیٹس کو کنفرم کرتا ہے کہ جی کوئی انڈیویجول یا اے او پی ایسوسیشن آف پرسنز ہیں، یہ پارٹنرشپس ہیں، ان کو آن اور بیفور 30 سپٹمبر تک اپنے انکم ٹیکس ریٹرنز، جس کو ہم ٹیکس گوشوارے کہتے ہیں، وہ جمع کروانے ہیں۔ سیکنڈلی آتی ہیں کمپنیز، جس میں پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی یا لمیٹڈ یا لسٹڈ کمپنیز جو ہیں، ان کے لیے اسی سیکشن میں فارم کیا گیا ہے کہ ان کو آن اور بیفور 31 دسمبر کرنے ہیں۔ اب یہ ڈیو ڈیٹس کیوں رکھی جاتی ہیں دنیا بھر میں؟ اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آن ٹائم جو ہے گورنمنٹ ریونیو کلیکٹ کر سکے، اور پھر اس کو فردر جو ان کی ڈسبرسمنٹس ہیں جہاں پہ انہوں نے فائنینس بل کے تھرو اس کی ایلوکیشن کی ہوئی ہے، اس کو اسپینڈ کر سکے۔ اب ڈیو ڈیٹس پہ پاکستان جیسے کنٹری میں جہاں پہ جی ڈی پی ٹو ٹیکس ریشو جو ہے وہ آلموسٹ ناٹ مور دین 10%، آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10% سے زیادہ نہیں ہے، تو وہاں پہ لوگوں کو بیسیکلی ٹیکس نیٹ میں لانا یا ٹیکس کلیکشن جو ہے آن اور بیفور ڈیو ڈیٹس، وہ ذرا ایف بی آر کی طرف سے اس لیے کہا جاتا ہے، ہر دفعہ اور ڈیٹ ایکسٹینڈ بھی کی جاتی ہے، وہ لوگ اس کو سیریسلی نہیں لیتے۔ ان کو یہ ہوتا ہے کہ شاید 30 سپٹمبر کے بعد گورنمنٹ پھر 1 منتھ انکریز وہ کر دے گی، ایکسٹینڈ کر دے گی پیریڈ، پھر 15 ڈیز کر دے گی۔ تو اس ہیبیچول پریکٹس کو ایف بی آر جیسے جیسے ریفارمز یا اپنی الیکٹرانکلی فارمز کو آئی آر ایس کو بہتر کرتا جا رہا ہے، وہ اس کو ریسٹرکٹ کرتا جا رہا ہے کہ ڈیو ڈیٹس کے لوگ جو ہے عادی بنے۔ اب آپ کا سیکنڈ کویسچن یہ تھا کہ لوگ پریشان ہیں، ایف بی آر کے پاس ٹارگٹ ہے، نو ڈاؤٹ ہے، پریشر ہے، مگر ہاؤ ٹو کم آؤٹ فرام دس از اے کویسچن کہ جی بالکل آپ نے ٹھیک بات کی، آپ نے اپنے تھرڈ اس میں کہا کہ سیلریڈ انڈیویجول پہ پریشر ہے۔ یہ بات میں ہی نہیں، آپ ہی نہیں، یہ بات خود ایف بی آر آفیشیل اور گورنمنٹ فائنینس، ایون دو فائنینس منسٹر تک نے یہ بات کی ہے کہ جیسے ہی آئی ایم ایف ہو جاتا ہے آفٹر 5 سپٹمبر، تو وی آر گوئنگ ٹو ریلیف سیلریڈ پرسن، کہ ہم ان کو سیلریڈ کلاس کو جو ہے وہ ٹیکس اس کو جو سلیبس کو انکریز کیا گیا، ہائر سلیبس کو، اس کو ریڈیوس کریں گے۔ نو ڈاؤٹ ایک پریشر ہے، تو ہمیں ایف بی آر کو اس طرح کے میئرز لینے چاہیے جس سے یہ پتہ چلے
کہ رچ جو ہے وہ نہیں دے رہا، مخصوص ایک طبقہ ہے انڈسٹریلسٹ یا ٹریڈنگ اور سیلڈ کلاس ہے جو کہ ٹیکس کے برڈن کے نیچے آتا چلا جا رہا ہے. جس طرح آپ نے بات کی روہیل کہ پینلٹیز بیسیکلی کہ اس طرف نہیں جانا چاہیے اور گورنمنٹ جو ہے وہ سم بلاک کی طرف یا یوٹیلیٹی ڈسکنیکشن کی طرف جا رہی ہے، تو دیکھیں اس سے پہلے جو ہے میرے جیسے جو ٹیکس پریکٹیشنر ہیں یا لائرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس کے ساتھ ریسٹرکشنز کے ساتھ ساتھ ایک جو بزنس کمیونٹی ہے یا عام سٹیزن ہے اس کے کانفیڈنس کو بھی جو ہے نا بحال کرنا ہے ایف بی آر پہ، اور اس کو اس نیٹ میں لانا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، اس کے لیے کوئی میکنزم لانا ہے، ٹیکس کریڈٹس یا اپریسیشنز لانی ہے کہ عام آدمی کو یہ رہے کہ بانڈنگ ایف بی آر کے ساتھ اس کی تبھی کریٹ ہو سکتی ہے جب اس کو پتہ لگے گا کہ میرے ٹیکسز جو ہے وہ صحیح جگہ پہ یوٹیلائز ہو رہے ہیں. میرا ایک بڑا